السلام علیکم عزیز طالبات، 6 کلاس کی اردو کی درتی کتاب میں ہم نے سبق نمبر 1 نظم حمد پڑھ لی تھی۔ اب اسی سے متعلقہ عملی کتاب کا کام جو کہ آپ کے پاس ہے، اقرا کی اردو عملی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 1 پر نظم حمد سے متعلقہ واحد جمع، الفاظ مترادف، اعراب لگانا، خالی جگہ اور جملے دیے گئے ہیں۔ اس کو ہم جو آپ کے پاس نیلی روشنائی کا کٹ نب پین ہے اس سے مکمل اس کو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کی جمع ہے وسیلے۔ طائر واحد ہے تو طائر کی جمع ہے طیور۔ ذکر ہے تیسرا لفظ ذکر، اس کی جمع اذکار۔ نور واحد ہے تو نور کی جمع انوار۔ اسی طرح تارا واحد ہے تو تارا کی جمع تارے، تاروں دونوں ہیں۔ پھر ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف یعنی کہ وہ الفاظ جو ہم معنی ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ الفاظ ہیں اور یہاں ان کے مترادف ہیں۔ لفظ ہے لالہ زار۔ لالہ زار کے معنی ہیں، اس کا جو مترادف ہے وہ ہے چمن۔ حسن، حسن کا مترادف ہم معنی لفظ خوبصورت ہے۔ مسکرانا، مسکرانا کے ہم معنی لفظ مترادف لفظ آہستہ ہنسنا یا تبسم کرنا دونوں ہو سکتے ہیں۔ گل، گل کے معنی ہے پھول۔ وسیلہ، وسیلہ کے ہم معنی لفظ ذریعہ بھی ہے اور واسطہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 3 ہے اعراب لگائیں۔ تو ہم نے یہاں پہ اعراب لگانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے نقرئی۔ تو نقرئی پہ جب اعراب لگائیں گے تو ہم اس کو پینسل سے جو اس کے اعراب کی جو ہے وہ نشاندہی کریں گے۔ جیسے نون کے اوپر پیش ہے، قاف کے اوپر جزم ہے، غا کے اوپر زبر ہے اور پھر یا کے نیچے زیر ہے۔ اسی طرح جو باقی جو الفاظ ہیں وہ آپ لوگ خود اس کو مکمل کریں گی۔ جیسے نمبر 2 پر ہے رنگت، رنگت۔ نمبر 3 پہ ہے طیور، طیور۔ نمبر 4 ہے شاہکار۔ نمبر 5 ہے مرغزار، مرغزار۔ نمبر 6 پہ ہے انوار۔ اسی طرح سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہوں کو آپ اپنی درسی کتاب میں دی گئی حمد کے اشعار کی مدد سے اس کو آپ نے خود سے مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیچے سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، اور سوال نمبر 5 میں جملے دیے گئے ہیں۔ یہاں پر میں نے آپ کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے جو الفاظ دیے گئے ہیں اس کے معنی جو ہیں وہ ہم نے اردو میں نے یہاں لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو جملوں کی ترتیب میں آسانی ہو۔ پہلا لفظ ہے رنگت۔ رنگت کے معنی رنگ و روپ کے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے جلوہ۔ جلوہ کے معنی ہیں دیدار۔ تیسرا لفظ ہے مثال۔ مثال کے معنی ہے نمونہ۔ چوتھا لفظ ہے شاہکار۔ شاہکار کے معنی ہے اعلیٰ نمونہ۔ اور آخری جو لفظ ہے وہ ہے وسیلہ، جس کے معنی ہے ذریعہ۔ اب اسی معنی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جملوں کی ترتیب کرنی ہے، جملے بنانے ہیں۔ جملے خیال رہے کہ مختصر ہوں اور معیاری ہوں۔ تو اس کو آپ نے خود سے بنا لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلے صفحے پر جب ہم آتے ہیں تو اگلے صفحے پر سوال نمبر 6 ہے کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور درست جواب کالم ج میں لکھیں۔ یعنی کہ کالم الف میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور کالم ب میں اسی کے مترادف، اسی کے ہم معنی الفاظ دیے گئے ہیں جس کو آپ نے ان کو میچ کرنا ہے، اور جو صحیح جواب ہوگا وہ جا کر آپ نے کالم ج میں یہاں پر
اس کے سامنے یہاں پر لکھ دینا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر لال زار پہلا لفظ ہے، تو لال زار پہلا لفظ ہے تو لال زار کے جو معنی ہیں یا مترادف جو لفظ ہے وہ ہے چمن۔ تو پینسل سے آپ نے اس کے ساتھ کالم اس کا لفظ میچ کر دینا ہے، اور پھر لال زار کا چمن ہے تو چمن اس کا جواب ہے، تو لال زار کے سامنے بالکل کالم جیم کے پہلی سطر میں آپ نے اس کو چمن کو، اس کے جو ہم معنی ہے اس کو یہاں لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح طیور ہے، طیور کے ہم معنی کیا ہیں؟ پرندے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود ہی یہ سارا جو ہے یہ آپ کا جو گھر کا کام ہے، آپ نے اس کو سب کو کالم میچ کر کے آگے درست جواب جو ہے ان سطور میں لکھ دینا ہے، اور یوں آپ کا ہم سے متعلقہ عملی کتاب کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم کاپی کا، آپ کی نوٹ بک کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے۔